جو مارکے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سنبھالیں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پر پرچم اٹھا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ شان سے زرہ پہنے ہوئے تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی صلاحیتوں، جان بازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کی سخت سرزنش کی جاتی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک اور موقع ایسا آیا جب سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے ان کے ورثاء کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد، دلیر، شجاع ہو اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہٰذا ان کے ساتھ عمر کا بحث و مباحثہ ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین کے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اس کے موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو
تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اثر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا بھی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خون ریز جنگیں لڑیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، بہت سے قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپاہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ہی تھے۔ مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کر دیا گیا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو جنگ کے میدان میں حاصل ہوئی تھیں، اس سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سر نگوں ہو کر جزیہ دو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں کہ جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک بازنطینی سپاہ سالار کو جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا، اس کے نام خط میں آپ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ تھا، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔